کفار کے ساتھ وہ ملی بھگت کر کے ان کی حوصلہ افزائی کر کے مسلمانوں پر حملے کی ان کو دعوت دیتے رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں سے جیتنا یہ آسان کام نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی حکمت عملی بدلی، اپنی پالیسی انہوں نے تبدیل کی اور نئی چالیں چلنی شروع کی، اور وہ تھی کہ اسلامی معاشرے کے اندر کمزوری پیدا کی جائے۔ ہتھیاروں کے میدان میں تو وہ شکست نہ دے سکے، کمزوری پیدا نہ کر سکے مسلمانوں میں، اب انہوں نے چاہا کہ اخلاقی میدان میں مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تو وہ اس کے منصوبے بنانے لگے، اور وار بھی جو کیا انہوں نے، جو حملہ بھی کیا، تو وہ بھی کہاں کیا؟ کسی عام مسلمان کے اوپر نہیں، کسی عام مسلمان کے گھر میں فتنہ نہیں اٹھایا، وار بھی انہوں نے کیا تو سیدھا اللہ کے رسول کے خاندان کے اوپر۔ تہمت بھی جو لگائی کوئی معمولی نہیں۔ ایک تو آپ دیکھیے نا، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے۔ ایک تو اللہ کے رسول کے گھر کو انہوں نے ٹارگٹ کیا فتنہ اٹھانے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے ہدف بنایا، اور الزام بھی کیا لگایا؟ کوئی جھوٹ، کوئی چوری نہیں، الزام بھی لگایا تو سب سے عظیم زنا کا الزام ان کے اوپر لگا دیا۔ ابھی ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ مدینے میں کیا ہلچل مچی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے۔ مہینہ بھر یہ قصہ جو ہے وہ مدینے میں گشت کرتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ 10 آیات نازل فرمائیں، جو کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے گواہی دی کہ وہ پاک دامن ہے۔ اس پس منظر میں یہ آیتیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ جو واقعہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا، اس کو سیرت میں واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک، الف فا کاف۔ افک کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی بات، جھوٹی بات۔ ذرا سا اس واقعے کے اوپر سے ہم گزرتے ہیں کہ واقعہ کیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی زبانی یہ واقعہ ہے جو کہ نقل کیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے، یعنی کہ لاٹس ڈرا کرتے تھے، اس لیے کہ تمام بیویوں کا حق ایک ہی جیسا تھا، سب کو ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے، تو کسی چیز کے اگر ایک سے زیادہ حقدار ہوں تو ان کے درمیان قرعہ اندازی کروائی جا سکتی ہے۔ یہی آپ کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرعہ اندازی میں میرا نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کوچ سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ اب انہوں نے خیمے وغیرہ لپیٹے اور روانگی کی تیاریاں شروع کی۔ چونکہ عرب ریگستان ہے، دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، سفر کا طریقہ وہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ ارلی مارننگ ایٹ دا کریک آف ڈاؤن، جس کو ہم کہتے ہیں نا، رات کے پچھلے پہر جو کہ ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، اس میں وہ سفر کیا کرتے تھے تاکہ سورج جب بہت تیز ہو جائے، گرم ہو جائے، تو وہ آرام کر سکیں، سستا سکیں۔ تو یہی بات انہوں نے فرمائی کہ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی، کال آف نیچر کے لیے گئی، اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھ کو محسوس ہوا میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی، اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہودہ ایک کورڈ سٹنگ ہوا کرتی تھی، ایک سیٹ ہوتی تھی جس کے چاروں طرف پردے لگے ہوتے تھے، اس کو ہودہ کہتے ہیں، ہودج یا ہودہ۔ اس کے اندر
عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھ جاتی تھیں اور لوگ اٹھا کر اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے. 4 آدمی اس کو اونٹ پر رکھ دیتے تھے. ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھیں. میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں. وہ بے خبری میں خالی عہدہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے. میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا. آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھ کو نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کتنی انہوں نے عقل مندی کی کہ قافلے کی تلاش میں خود نہ نکلی. راستہ بھول جاتی، ادھر ادھر کہیں چلی جاتی. قافلے والے پلٹتے، وہ ان کو نہ پاتے، یہ قافلے کو نہ پا سکتی. تو اتنی عقل مندی کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں جہاں سے قافلہ کوچ کر کے گیا تھا، اور یہ جب مجھ کو نہیں پائیں گے تو پھر یہ لوٹ کر یہیں پر آئیں گے. فرماتی ہیں اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی. صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اس جگہ سے گزرے رضی اللہ عنہ جہاں میں سو رہی تھی. صفوان بن معطل یہ ایک صحابی تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ بہت وجیح، بہت اچھی شکل صورت کے صحابی تھے. ان کا کام یہ تھا کہ یہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کوئی گری پڑی چیز اگر ہو تو وہ پیچھے سے اس کو سمیٹتے ہوئے لے کر آتے رہیں. تو یہ وہاں سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی. وہ مجھ کو دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھ کو بارہا دیکھ چکے تھے. یہ پردے کا حکم کہاں آیا تھا؟ سورہ احزاب میں. سورہ احزاب میں آ چکا تھا جس میں کہ چہرے کے پردے کا حکم تھا. تو اس کے بعد مسلمان خواتین نے چہرہ ڈھانکنا شروع کر دیا تھا. اس کا یہ ذکر کر رہی ہیں کہ مجھ کو دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے مجھ کو بارہا دیکھ چکے تھے. مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئیں. اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی. میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی. سوتے میں ظاہر چہرہ کھل گیا تھا. جیسے ہی اٹھیں انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا. انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی. یہ آپ تقویٰ دیکھیں اور آپ ان کی احتیاط دیکھیں. بات بھی نہ کی کوئی، اور انا للہ ہی صرف زور سے اس لیے پڑھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل جائے. ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا ان سے. یہ احتیاط کا عالم تھا. مجھ سے بات نہ کی. لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے. الگ ہٹ کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ اونٹ پر چڑھنا یہ ذرا مشکل سا ہوتا ہے. جسم ایک خاص انداز میں ہوتا ہے. ان کی حیا نے، ان کے تقوی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو اس طرح اونٹ پر چڑھتے ہوئے دیکھیں بھی. دور ہٹ کر وہ کھڑے ہو گئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے. دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں. اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، رئیس المنافقین. مگر میں بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں. دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب صفوان کے اونٹ پر عائشہ رضی اللہ عنہا لشکرگاہ میں پہنچیں اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھیں، اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا اللہ کی قسم یہ بچ کر نہیں آئیں. لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اعلانیہ اس کو لیے چلا آ رہا ہے. نعوذ باللہ. آپ سوچیں یہ دل گردہ چاہیے، دل چاہیے نا. کتنا کالا دل اور کتنی کالی زبان ہوگی جو کہ ایسی بات کہہ بھی سکتی. ہم کو پڑھتے ہوئے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہاتھ رکھ لیں اس کے اوپر، ہم کو بولنا بھی نہ پڑے. فرماتی ہیں مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی. شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھیں مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا. البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی. آپ گھر آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کہ یہ کیسی ہیں، خود مجھ سے کلام نہ کرتے. اس سے مجھ کو شبہ ہوتا کوئی بات ہے ضرور. آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں. پھر آگے ایک اور جگہ سے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے
کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے۔ اب یہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ان کے بارے میں اتنی ساری باتیں بن رہی ہیں؟ اس میں ہوا یہ کہ جب اپنی ماں کے گھر گئیں تو یہ اس میں فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھ کو حاجت کے لیے مدینے سے باہر جانا تھا، یعنی واش رومز تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، لوگ جنگلوں وغیرہ میں جایا کرتے تھے فارغ ہونے کے لیے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نکلی، میرے ساتھ مستح بن اثاثہ کی ماں بھی تھیں جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھیں۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستح۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا بٹیا کیا تجھ کو ان باتوں کی کچھ خبر نہیں جو کہ مدینے میں بن رہی ہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں بنا رہے ہیں۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر میں نے کاٹی۔ آگے چل کر عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا یا رسول اللہ، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، یہ سب کچھ بالکل جھوٹ اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ رہے علی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی نہیں، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمتگار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت فرما لیجیے۔ یہ انتہائی عقل مندی کا مشورہ تھا۔ گھر والوں کو جیسے نوکر جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتے۔ تو کہا کہ آپ ان کی کنیز سے، ان کی لونڈی سے پوچھ لیجیے، چلیں آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ چنانچہ خدمتگار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا، یعنی جو کنیز تھی، اس نے کہا اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے، بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ ان کی عمر ہی کیا تھی، 13-14 سال کی تھیں بمشکل۔ نیند آ جاتی تھی، کہتے ہیں اس سے زیادہ کہ بکری آٹا کھا جاتی ہے، اس سے بڑھ کر میں نے کوئی برائی ان کے اندر نہیں دیکھی۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا کہ مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھ کو اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے۔ سوچیں ذرا کتنا عاجز کیا ہوگا جو آپ نے یہ بات فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے، نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جا رہی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر بھی نہیں آیا۔ یہ آپ نے فرمایا، یعنی آپ کو تو یقین تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، تو پھر آپ نے بہت زیادہ ڈیفینڈ کیوں نہ کیا کھلم کھلا، اور آپ کے رویے میں کھچاؤ کیوں آ گیا؟ سیدھی وجہ ہے، جو آپ میں سے الحمدللہ بیویاں ہیں، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ اگر شوہر کو کوئی آفس کی پریشانی بھی ہوتی ہے تو ان کی توجہ بیوی پر اس طرح سے نہیں رہتی، ایک نیچرل چیز ہے۔ اور یہ اتنی بڑی پریشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہوئی تھی، تو لہٰذا ان کی وہ توجہ عائشہ کی طرف نہ رہی جو کہ عام طور پہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دماغ پری آکوپائڈ رہتا ہے، کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور کھلم کھلا آپ نے ڈیفینڈ کیوں نہ کیا؟ اگر ڈیفینڈ کرتے بھی، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا دفاع کرتے، حضور اپنی بیوی کا دفاع کرتے، تو کوئی نہ مانتا۔ لوگ کہتے لو اب یہی نہ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو اگر یہ بچائیں گے، اپنی بیوی بیٹی کو یہی نہیں بچائیں گے تو اور کون بچائے گا؟ تو باپ کی گواہی پر، شوہر کی گواہی پر تو کوئی یقین بھی نہ کرتا۔ تو یہ ساری کمپلیکیشنز ہیں جو کہ اس وقت پیش آ رہے تھے۔ پھر آگے آتا ہے کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، اور میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج میں مبتلا رہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ مجھ کو سارا دن، ساری رات ہو گئی روتے روتے، اور میرے والدین میرے پاس آئے اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں روتے روتے میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ آپ سوچیں کتنا غم ان کو لاحق ہوا ہوگا۔
آخر کار ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ ابو بکر اور ام رومان جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تھیں، انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب بتائیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے اس وقت کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں؟ شوہر یا رسول؟ بحیثیت رسول، بحیثیت رسول بات کر رہے ہیں، اور آپ کو نمونہ بھی بننا ہے آگے مسلمان شوہروں کے لیے کہ اگر کسی کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں بنتی ہوں معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں کیا ہو، بغیر پوچھ گچھ کیے بیوی پر جھٹ الزام کو ثابت کر دیا جائے کہ ہاں یہ ایسی ہوگی تبھی تو لوگ کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، بھئی لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، ہماری یہ مینٹیلٹی ہے نا۔ تو کیا لوگ ٹھیک کہتے ہیں؟ اکثر لوگ غلط کہتے ہیں، اکثر اور بیشتر لوگ غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمان شوہروں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ اگر ان کی بیوی پر چلیں، یہ تو بہت بڑا بہتان تھا زنا کا، کوئی اور بھی الزام کوئی لگاتا ہے تو پہلے بیوی سے ضرور پوچھنا چاہیے، بغیر اس سے پوچھے، بغیر تحقیق کیے ایسے ہی کسی بات کا یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ آپ کو دل میں 100% یقین تھا کہ عائشہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتی، لیکن آپ صرف شوہر تو نہیں تھے عائشہ کے، آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھی بھیجے گئے تھے۔ یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا پراپر پروسیجر فالو کرنا، تو پورا پراپر پروسیجر جو ہے وہ آپ نے فالو کیا۔ کسی بھی عام امتی کے ساتھ جو آپ معاملہ کرتے اس کو بتاتے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کا اقرار کر لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ یہی ساری باتیں آپ نے ایک رسول کی حیثیت سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو، جو آپ کی امتی بھی تھیں، ان کے سامنے آپ نے یہ ساری باتیں رکھ دیں۔ عائشہ فرماتی ہیں، یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا، آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کیا کہوں؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا، آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں، کیا کہوں؟ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں کہوں میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ فرماتی ہیں، میں نے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر نہ یاد آیا۔ آخر میں نے کہا، اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ وہی کہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ فصبر جمیل، کہ میں خوبصورت صبر کروں گی۔ اور ان کی عمر آپ دیکھیں، یہ کوئی 30-35 سال کی پکی عورت نہیں تھی، 13-14 سال کی بمشکل اتنی ان کی اس وقت عمر تھی، یا اس سے بھی کم۔ پریشانی پڑی، ان کو نام ہی نہ یاد آیا یعقوب کا، تو کہتی میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا کہ میں خوبصورت صبر کرتا ہوں۔ جبکہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے بن یامین پر چوری کا الزام بیان کیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے، مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دے گا۔ اتنے میں یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت سردی کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں، وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تیری برات نازل فرما دی۔ اس کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات سنائیں. میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ کا شکر ادا کرو. میں نے کہا نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا. انداز تھا ان کا اپنا. ان کا کیوں شکر ادا کروں؟ کس نے ڈیفینڈ کیا مجھ کو؟ کہتی ہیں نہیں، نہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی نہ ان کا ادا کروں گی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی. آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا. اب یہ واقعہ ہے جو کہ واقع افک کہلاتا ہے، اور کافی ساری روایات کو جمع کر کے یہاں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. اب یہ جو ان کی حالت تھی، اب یہ کس انداز میں بات کر رہی ہیں جو انہوں نے کہا کہ میں نہ تو ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا. یہ ایک بیوی کی حیثیت سے بات کر رہی ہیں. تو بیوی کا تو ایک انداز ہوتا ہے نا شوہر کے ساتھ، اور جتنا زیادہ شوہر محبت کرنے والا ہو اور لاڈ اٹھانے والا ہو تو بیویاں اتنی ہی لاڈلی ہوتی ہیں. حقیقت ہے کہ شوہر بیوی کا تعلق اچھا ہو تو جتنا بیوی کا زور شوہر پہ چلتا ہے دنیا میں کسی پہ نہیں چلتا، نہ ماں پہ نہ باپ پہ نہ اولاد پہ، جتنا کہ شوہر پہ ہم اپنا روب ڈال لیتی ہیں اور اپنی باتیں جو ہیں وہ منوا لیتی ہیں. تو یہی بیوی کی حیثیت سے بات کر رہی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو کیفیت تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار. ایسی حالت، ایسی اذیت میں انسان مبتلا ہو کہ قریب ترین رشتہ دار بھی اس کی اذیت، اس کی تکلیف دور نہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے، بغیر کسی سہارے کے، اللہ خود براہ راست اس اذیت، اس تکلیف کو دور کر دے. تو یہ حالت اضطرار میں کیا گیا جو عمل ہوتا ہے یہ عام اعمال سے مختلف ہوتا ہے. انہیں اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں دے سکتا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تکلیف، ان کی اذیت دور نہ کر سکے. نہیں کر سکے نا. کس نے کی؟ اللہ نے کی. ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ قرآن میں. حالت اضطرار میں جو آ گیا اس کی پکار کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے. اور حالت اضطرار میں انسان اللہ کے بہت ہی قریب آ جاتا ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ اس واقعے سے متعلق ہیں. اس کے علاوہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں جو 10 آیات قرآن میں نازل ہوئیں، یہ شان کسی اور کو نصیب نہ ہوئی. پھر اور بھی کچھ ایسی خصوصیات ان کو عطا ہوئیں عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو کسی دوسری عورت کو نصیب نہ ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امین نے ایک ریشمی کپڑے میں ان کی صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں. پھر عائشہ کے سوا کسی کنواری لڑکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہ کیا. حضور کی وفات ان کی گود میں ہوئی اور انہی کے حجرے میں، عائشہ ہی کے حجرے میں آپ دفن ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے، یعنی اتنی قربت ہوتی تھی تو وحی بھی آپ پر نازل ہو جاتی تھی. اور ان کی برات آسمان سے نازل ہوئی. برات یعنی ان کی بے گناہی کا ثبوت آسمان سے نازل ہوا. سب سے پہلے خلیفہ کی بیٹی تھیں، صدیق اکبر کی بیٹی تھیں، ان کو عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے. اور ان لوگوں میں سے ہیں جن سے کہ اللہ نے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ بہترین رزق ان کو عطا فرمائے گا. اب یہ ان کا ذکر ہے. فرمایا گیا کہ جو لوگ افک لے کر آئے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں. افک الف فا کاف کہتے ہیں بہت بڑے الزام کو، جیسے کہ بہتان ہوتا ہے. بہتان کا لفظ بھی آگے ہم پڑھ لیں گے. گھڑی ہوئی بات ہے افک. اور بہتان اتنا بڑا الزام کسی پہ لگا دینا کہ سننے والا مبہوت ہو جائے، سننے والا حیران ہو جائے کہ اچھا اتنی بڑی بات کہہ دی. یو فکون کا لفظ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دینا، کسی کو صحیح رائے سے ہٹا کر جھوٹی رائے کی طرف موڑ دینا، یہ ہے افک. تو فرمایا کہ جس نے یہ طوفان اٹھایا ہے افک کا، عصبتم منکم،
تم ہی میں سے ایک عصبہ ہے۔ عصبہ کا لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں۔ عصبہ کم سے کم 4 لوگوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جن میں آپس میں کوئی چیز مشترک ہو، کوئی چیز ان میں کامن ہو۔ عصبہ ہی سے لفظ تعصب نکلا ہے، پریجوڈس۔ عصبہ کا لفظ پٹی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پٹی جو ہے یہ باندھ دیتی ہے نا، مضبوط باندھ دیتی ہے۔ اعصاب کے لیے یہی لفظ ہے نا، عصبہ سے ہی نکلا ہے، اعصاب، نروز، یہ بھی پٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو بھی اسی لیے اعصاب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے، جو افک کا طوفان اٹھایا، یہ غیروں کی طرف سے نہیں لگا، کسی غیر مسلم کی طرف سے، کسی مشرک، کسی کافر کی طرف سے یہ الزام نہیں لگایا گیا۔ اے مسلمانوں، یہ تمہارے ہی اندر کا ٹولہ ہے، یہ منافقوں کی طرف سے ساری سازش ہوئی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنا لیتھل حملہ، جتنا تباہ کن حملہ منافق کر سکتا ہے اسلام کے اوپر، کوئی کافر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے منافق پر اللہ کا غضب بہت زیادہ بھڑکتا ہے۔ وہ جس طرح جڑیں کھودتا ہے اسلام کے قلعے کی، باہر والا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ طوفان شروع تو کیا گیا منافقوں کی طرف سے۔ اب جب یہ بات شروع ہوئی تو کچھ سچے مخلص مومن بھی اس میں اس سازش کا، اس طوفان کا شکار ہو گئے، لیکن منصوبہ بہرحال منافقوں کا تھا۔ اب اسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسلام کا مقابلہ یوں سمجھیں کہ کفار سے تو ہو چکا، اب منافقوں سے ہو رہا ہے۔ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینے آئے تو اسلام کا جو پہلا ہدف تھا، پہلا ٹارگٹ تھا، وہ تھا باہر کے بیرونی دشمن سے مقابلہ کرنا، کفار سے مقابلہ کرنا۔ اور کفار سے جو مقابلہ کیا گیا وہ ہتھیاروں کے ساتھ کیا گیا، جنگ کی گئی ان سے۔ جب کفار کا بیرونی دشمن کا زور ٹوٹ گیا، اب اندرونی دشمن کی طرف توجہ کی گئی۔ تو دوسرا ہدف اسلام کا، دوسرا ہدف مسلمانوں کا منافقوں سے مقابلہ۔ جب ان دونوں کا زور توڑ دیا گیا، کافروں کا اور منافقوں کا، پھر کہیں جا کر اسلام کو غلبہ ملا۔ دونوں سے نمٹنے کا طریقہ کار، میتھڈالوجی بالکل مختلف تھی، طریقہ کار مختلف تھا۔ منافقوں کے ساتھ ہتھیاروں کا جہاد نہیں کیا گیا، الگ ہی حکمت عملی استعمال کی گئی۔ بہت حکمت کے ساتھ ان کو سائیڈ لائن کیا گیا، ایک کنارے پر کر دیا گیا، رفتہ رفتہ، آہستہ 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 یہ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے نمایاں ہوتے چلے گئے۔ یعنی کسی کو انگلی اٹھا کر یہ کہنا نہیں پڑا کہ تم منافق ہو، خود انہوں نے اپنے کرتوتوں سے بتا دیا، واضح کر دیا کہ دیکھو ہم کیسے اسلام کے دشمن ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی واقعہ افک، اس میں جو عبداللہ بن ابی ملوث تھا، سب کے سامنے وہ آ گیا کہ کتنا بڑا یہ اسلام کا دشمن ہے۔ کفار سے، مشرکوں سے بڑھ کر منافقوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچائی، لیکن ان کے خلاف کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا، یہ خود ہی اپنے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ اپنی حرکتوں سے ہی ثابت کر دیا کہ ان کو اسلام سے قطعی محبت نہیں، سخت دشمنی ہے۔ بیرونی دشمن تو نظر آتا رہتا ہے کہ یہ دشمن ہے ہی، یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ نہیں نظر آتے۔ جب تک روٹین زندگی چل رہی ہوتی ہے ان کی پہچان نہیں ہو پاتی، دوست دشمن کی پہچان نہیں ہوتی، سب ایک جیسے مسلمان لگ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل منافق اور مومن کا فرق یہ تو واضح ہوتا ہی ہے آزمائش میں، مشکلات میں دراصل وفاداریوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اور جب اسلام پر آزمائش آتی ہے، ایسے موقعوں پر منافق اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے اپنے خلاف ثبوت فراہم کر دیتا ہے کہ اس کی کوئی ہمدردی اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کو تم اپنے لیے شر مت سمجھو۔
لا تحسبوه شر لکم، ہو کی ضمیر جا رہی ہے اس واقعے کی طرف. اس واقعے کو، اس آزمائش کو اپنے لیے شر مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو خیر ہے تمہارے لیے. خیر اس طرح سے ہے کہ ایک چھلنی سمجھو کہ فٹ ہو گئی ہے، اور اب آسانی کے ساتھ تو منافقوں کو پہچان لو گے. تو یہ حملہ جو منافقوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا چاہا، وہ انہی کے اوپر پڑ گیا جا کر. سادہ لوح مسلمان بھی پہچان گئے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہم کو اپنے معاشرتی روابط نہیں رکھنے، سوشل ٹائز ان کے ساتھ ہمیں نہیں رکھنے. ہم ان کو مسلمان مومن سمجھتے ہیں، یہ تو منافق ہیں. تو جو سیدھے سادے سادہ لوح مسلمان تھے وہ بھی الرٹ ہو گئے، ہوشیار ہو گئے کہ ہم اب نہ ان کی عزت کریں گے اور نہ ہم ان کی بات پر اعتبار کریں گے. جن سیدھے سادے مسلمانوں نے عبداللہ بن ابی کی بات پر اعتبار کر کے اس کا ساتھ دیا، وہ بہت بعد میں پچھتائے. حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا یہ زینب بنت جہش کی بہن تھیں. زینب بنت جہش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، بیوی تھیں. اب یہ حمنہ یہ صرف اپنی بہن کی ہمدردی میں اس قصے میں ملوث ہو گئیں کہ عائشہ جو ہے وہ زینب کی سوکن ہے، تو چلو میں عائشہ کے بارے میں کچھ ایسی باتوں میں حصہ لے لیتی ہوں تو میری بہن کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن جہاں تک خود زینب بنت جہش کا تعلق ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عائشہ کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی. کسی بیوی نے عائشہ کے خلاف کچھ نہ کہا. اس موقع پہ سب متحد ہو گئیں. ابو ایوب انصاری کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم ایسا کرتی، یعنی جو واقعہ ہوا کہ تم اس طرح کا بیہیویئر کرتی جو عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے. ان کی بیوی نے کہا نہیں. تو ابو ایوب انصاری نے کہا عائشہ تم سے بہتر ہے. پھر کہا میں اگر صفوان کی جگہ ہوتا ایسا سوچ بھی نہ سکتا تھا، اور صفوان مجھ سے بہتر ہے. مراد ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. ایک اور بات اس سے یہ پتہ چلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے نہ تھے. اگر آپ غیب کے جاننے والے ہوتے تو آپ کو علی سے یا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے پوچھنے کی کوئی ضرورت پیش ہی نہ آتی. تو جہاں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ منافقین نے فتنہ اٹھایا، وہاں صرف 3 مخلص مسلمانوں کے نام ملتے ہیں جو کہ اس رو میں بہہ گئے. ایک تو یہی ہے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے. دوسرے حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ شاعر تھے. یہ بھی اس غلطی کا نہ چاہتے ہوئے بھی شکار ہو گئے. تو فرمایا کہ جس شخص نے اس ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس نے یہ سارا قصہ اٹھایا، جو اس کا مالک ہوا، جو اس کا متولی بنا، جس نے اس قصے کو شروع کیا، اپنے قبضے میں لے کر آیا، یعنی جو مین کردار ہے اس سارے قصے کا، فرمایا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے. اشارہ ہے عبداللہ بن ابی کی طرف. آیت نمبر 12، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. اس واقعے کا ذکر کر کے اب جو مسلمانوں کا رد عمل تھا، مسلمان معاشرے کے اندر جو ریئیکشن اس واقعے سے ہوا تھا، اب اس کو اینالائز کیا جا رہا ہے. یہ قرآن کا انداز ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، چاہے بدر ہو یا احد ہو یا واقعہ افک ہو. جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا معاشرے میں، اور اس واقعے کے نتیجے میں جو بھی حالات سامنے آتے تھے اس پر قرآن تبصرہ کرتا ہے تاکہ مورل آف دا سٹوری سامنے آ جائے، تربیت ہو جائے.
کوئی संवारने वाली बात, اصلاح والی بات آگے آ جائے. جو کمزوریاں پیدا ہوتی تھیں, جو خرابیاں پیدا ہوتی تھیں, ان کا ذکر کر دیا جاتا تھا تاکہ اصلاح ہو جائے. اور یہی قرآن کا انداز ہے کہ قرآن تبصرہ کرتا ہے اصلاحی انداز سے, کنسٹرکٹیو انداز ہے قرآن کے تبصرے کا. تب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے اس واقعے کو سنا تھا تو تم کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ سے نیک گمان کرتے. بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا, تم اپنے آپ سے نیک گمان کرتے. اپنے آپ سے نیک گمان کرنا, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں, جتنا پاکیزہ تمہارا معاشرہ اس وقت تک بن چکا ہے, تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسی باتیں ہوتی نہیں. ہمارا معاشرہ کوئی جانوروں کا گلہ تو نہیں ہے کہ جہاں کہیں ایک نر اور ایک مادہ ملے وہاں بس وہ اپنی حاجت ہی پوری کرنے میں لگ جائیں. نعوذ باللہ. جانوروں کی بھیڑ تو نہیں ہے, جانوروں کا گلہ تو نہیں ہے. یہ تو مومنوں کا, متقیوں کا معاشرہ ہے. وہ تو جاہلی معاشروں میں ہوا کرتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت اگر کہیں تنہائی میں مل جائیں تو بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اخلاق کی حدود پار کر جائیں گے. لیکن اے مسلمانوں, تم کو تو اپنے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے تھا کہ اگر اتفاقاً کوئی مرد اور کوئی عورت اگر تنہائی میں کہیں ان کو ساتھ رہنا پڑ جاتا ہے تو میں یہ گمان کرنا چاہیے تھا کہ ہرگز ہی کوئی برا کام نہیں کریں گے, یہ بالکل پاکیزہ رہیں گے. اور بات بھی کس کی ہو رہی ہے؟ ایسی خاتون کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے کبھی برائی میں دلچسپی یا اس کی طرف کسی رجحان کا اظہار بھی نہ کیا ہو. چھوٹی چھوٹی برائیوں کی طرف جس کا رجحان نہ ہو, اتنی بڑی برائی کی طرف وہ کیسے انکلائن ہو سکتی ہے؟ تو تمہیں خود سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اگر ہم لوگ اپنے اوپر اس کو رکھ کر دیکھیں, مثلاً ہماری کوئی بہن ہے یا ہمارا کوئی بھائی ہے, ان پر الزام لگتا ہے, فوراً ذہن کا ترازو کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اب الزام کچھ بھی سمجھ لیں. مثال کے طور پہ کوئی الزام یہ لگاتا ہے کہ اس نے مجھ کو گالی دی, یا اس نے مجھ کو دھکا دیا, یا اس نے میری کوئی چیز چرا لی. ٹھیک ہے, چھوٹا سا الزام یہ دیکھ لیتے ہیں. جب کوئی الزام لگتا ہے ہمارے جاننے والے پر, فوراً ہمارا ذہن تولنے لگتا ہے اس چیز کو. جس شخص کو ہم جانتے ہیں اس کی زندگی, اس کا کردار ہم ایک پلڑے میں رکھتے ہیں, اور جو الزام اس پہ لگایا گیا ہوتا ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھتے ہیں, اور وہ تلنے لگتا ہے. اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں, یہ بات غلط ہے. ہم جانتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں کو, کوئی کہتا ہے کہ اس نے مجھ کو یہ والی گالی دی, ہم کہیں ہم نے تو آج تک اس کے منہ سے یہ لفظ نہیں سنا, اچانک یہ گالی کیسے دینے کھڑا ہو جائے گا. یا اگر وہ دیتا ہے ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہی کہہ رہا ہے, وہ تو ایسے الفاظ استعمال کرتا رہتا ہے. تو یوں ذہن کا ترازو خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط. تو اے مسلمانوں, تم عائشہ کو ایک ترازو میں رکھتے اور الزام کو دوسرے ترازو میں رکھتے, تم خود ہی فیصلہ کر لیتے کہ الزام کتنا غلط ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جو کہا جا رہا ہے. اور الزام بھی لگا تو کسی معمولی ہستی پر نہیں. سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو تمام امت کی مائیں قرار دے دیا گیا تھا. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بعد سورہ احزاب نازل ہو چکی تھی, سورہ نور سے پہلے نازل ہو چکی تھی. تو جب ازواج کو امت کی مائیں قرار دے دیا گیا, اس مقام کے بعد ایسی گندی بات ان کے بارے میں سوچنا بھی کسی کو زیب نہیں دیتا. اب جو 2 مسلمان مرد مصطح اور حسان بن ثابت اس میں ملوث ہو گئے تھے, اور ایک خاتون حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا جس میں ملوث ہو گئی تھیں, ان پر حد قذف جاری ہوئی. منافقوں کو کچھ نہیں کہا گیا, ان کی سزا تو ساری کی ساری آخرت کے لیے مؤخر ہو گئی. تو اتنے بڑے معاشرے میں بس یہ 3 مومن تھے جو کہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. زیادہ تر لوگ اس چیز کو اپنے دل میں غلط سمجھ رہے تھے. اکثریت سمجھ رہی تھی کہ بات بالکل غلط ہے, غلط سمجھ رہے تھے لیکن خاموش تھے. یہ بات بھی
پسندیدہ قرار نہ پائی کہ ایسے موقع پر چپ رہا جائے، بلکہ کہنا چاہیے تھا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اے مسلمانوں تم کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر کسی مسلمان پر غلط الزام لگ رہا ہو، ہم خاموش تماشائی نہ بنیں، بلکہ کھل کر اس مسلمان کا دفاع کریں، اس کو ڈیفینڈ کریں، کہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کبھی کسی اسکینڈل کو سن کر ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، نہ دلچسپی کا اظہار کرنا چاہیے، بلکہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کے کردار کے بارے میں اگر ہمیں علم ہے کہ وہ پاکیزہ کردار ہے، اس کا دفاع کریں۔ یہ واحد طریقہ ہے ایسے چرچوں کا زور توڑنے کا۔ اور اگر کوئی قصہ سنانے بیٹھے کسی کی بیٹی کا یا کسی کے بیٹے کا، بس اتنا ہی پوچھ لیں کہ کیا آپ کے سامنے ہوا ہے یہ واقعہ؟ عام طور پہ لوگ جواب کیا دیتے ہیں؟ سنا ہے، ہم نے سنا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے سامنے ہوا؟ اگر آپ کے سامنے ہوا ہے تو آپ لائیے 4 گواہ۔ ظاہر ہے وہ یہ کر نہ سکیں گے۔ دراصل انسانوں کا شوق ہوتا ہے جو کہ افواہوں کو بڑھاتا ہے۔ ہم شوق سے سننا چھوڑ دیں گے، افواہیں دم توڑ دیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے یہ بات فرمائی کہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں تو خیر کے سوا اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ بخاری میں روایت موجود ہے۔ آپ کتنا بھی دفاع کرتے، لوگ آپ کی بات پہ یقین اس طرح سے نہ کرتے کہ وہ کہتے کہ شوہر نہیں دفاع کرے گا بیوی کا تو اور کون کرے گا، بلکہ الٹا کہتے کہ لو بیگم نے کیا نعوذ باللہ قلب پر پردے ڈالے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی برائیاں بیوی کی نظر نہیں آتی شوہر کو۔ یا اگر والد دفاع کرتے اپنی بیٹی کا تو لوگ کہتے لو ماں باپ نہیں دفاع کریں گے، ماں باپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو اور کون ڈیفینڈ کرے گا بیٹی کو۔ کسی نے کہا ہے نا کہ ڈو ناٹ بلیو اینی تھنگ انٹل اٹ از آفیشلی ڈینائڈ، کسی افواہ کا یقین مت کرو جب تک حکام کی طرف سے اس کی تردید نہ آ جائے۔ تردید کرنا پھر اس کو مزید ہوا دیتا ہے چیز کو، بیان بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کیا۔ تو خاموشی اختیار کر لی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے خاندان والوں نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 13 لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ نہیں لائے تو انہوں نے جھوٹ بولا، لہٰذا ان پر قذف کی سزا نافذ کر دی گئی۔ جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے ان ابی ہریرہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سن لے اس کو آگے بیان کرتا پھرے۔ تو یہ کہنا کہ اچھا ہم نے سنا ہے یہ بات ہے، ہم نے سنا ہے یوں ہے، یہ بھی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی سے افواہیں پھیلتی ہیں۔ آیت 14 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تم کو آ لیتا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ بار بار سورہ نور میں یہ جملہ آئے گا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو سورہ نور پتہ چلا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے جو کہ لے کر نازل ہوئی ہے۔ تو فرمایا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم بہک پڑے تھے ان باتوں کی وجہ سے ایک بڑا عذاب تم پر آ جاتا۔ افستم،
افاظہ یہ لفظ ہم نے پہلے بھی حج کے ضمن میں پڑھا ہے سورہ بقرہ میں. افاظہ کا مطلب ہوتا ہے امنڈ پڑنا، بہہ پڑنا. یہاں مراد ہے باتوں کے سیلاب میں تم بہہ گئے، تم انوالو ہو گئے.